السلام علیکم۔ جانتے ہو اللہ تم سے تب بھی راضی ہو جاتا ہے جب تم سب کچھ ناممکن لگنے پر بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہتے ہو کہ میرا اللہ میری مدد کرے گا۔ وہی تو ہے جس کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ چاہے دنیا تمہیں لاکھ گناہ گار کہے، لیکن جانتے ہو اللہ تم سے تب بھی راضی ہو جاتا ہے جب تم اپنا گناہ قبول کر کے سچی توبہ کرتے ہو، معافی مانگتے ہو، وہ تمہاری توبہ قبول کر لیتا ہے۔ جانتے ہو اللہ تم سے تب بھی راضی ہو جاتا ہے جب تم تھک کر مایوس نہیں ہوتے بلکہ صبر کرتے چلے جاتے ہو۔ جانتے ہو اللہ تم سے تب بھی راضی ہو جاتا ہے جب تم اللہ کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے اس کی رضا میں راضی ہو جاتے اور نافرمانی نہیں کرتے۔ کیا پتہ کسی کا نہ ملنا تم سزا سمجھو، اس کا مل جانا ہی سزا بن جاتا۔ بس پھر تم ہمت کرو، صبر کرو، جس طرف تمہیں اللہ لے جاتا ہے اس طرف چل پڑو۔ کیا پتہ جس آزمائش کو تم سزا سمجھ رہے ہو اس آزمائش کے مل جانے پر ہی تم مضبوط بن جاؤ، صبر کے آداب سیکھ جاؤ۔ بس پھر ثابت قدم رہو۔ کیا پتہ تم ایک پھول کی خواہش ہو کرو، اللہ نے تمہارے لیے پھولوں سے بھرا پورا باغ رکھا ہو، بس پھر اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ کیا پتہ درد کو تم سزا سمجھو اور وہی درد تمہارے لیے نعمت ہو، بس پھر شکر کرتے رہو چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ کئی بار میں سوچتی ہوں کیوں لوگ کسی ایک چیز کے نہ ملنے پر مایوس ہو جاتے ہیں، کیوں دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا پتہ اس ایک چیز کے نہ ملنے پر آپ کا امتحان شروع ہو کے اس چیز کے نہ ملنے پر آپ کیا کرتے ہو، گیلے شکوے کرتے ہو یا پھر اللہ کے فیصلے کا احترام کرتے ہو۔ اگر آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ، اپنی چاہ پر صبر کر لو، اللہ آپ کو بہتر کی بجائے بہترین سے نواز دے گا۔ کیا معلوم آپ ایک پھول کی خواہش کرو، اللہ نے آپ کے لیے پھولوں سے بھرا پورا باغ رکھا ہو۔ اس لیے اس کے فیصلے پر گلے شکوے مت کرو، کیونکہ وہ آپ سب کچھ نہیں جانتے جو سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ آپ نہیں جانتے جسے آپ سے دور کر دیا گیا اس میں آپ کے لیے کیا بہتری ہے۔ اس لیے جس طرف آپ کو اللہ لے جاتا ہے اس طرف چل پڑو، جس طرف آپ کو اللہ لے جائے گا وہی راستہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، کیونکہ میرا اللہ یقین کے ساتھ مانگی دعائیں کبھی رد نہیں کرتا۔ آپ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ، وہ آپ کی رضا میں خوش ہو جائے گا۔